قرارات سے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ خان نے خود یونائٹڈ نیشن میں ناموس رسالت کا جھنڈا اٹھایا۔ جو عقل کے اندھے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ وزارتیں کوئی چیز نہیں ناموس رسالت اور ختم نبوت کے آگے، لیکن آپ نے ایمبولنسز روکی ہیں، آپ نے وہ آکسیجن جو سینکڑوں کووڈ 19 کے مریضوں کے لیے وینٹیلیٹرز کے لیے جا رہی تھی ان کے راستے میں رکاوٹ کی ہے۔ میں آج تاریخ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میں نے جب مسلم لیگ نون نے ختم نبوت کے خلاف ترمیم لائی تو میں نے جمعے کا نوٹس دیا کہ جمعے تک واپس لے لو، اور جمعرات کی رات تک مجھ سے وقت مانگا۔ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے بھی اس کو ووٹ دے رکھا تھا، لیکن یہ کہنا کہ ہمارے دور میں ختم نبوت کے خلاف یا ناموس رسالت کے خلاف بات ہو سکتی ہے، این خیال است و محال است و جنو۔ اس وقت الحمدللہ جی ٹی روڈ ساری بحال ہو چکی ہے، موٹر وے سارا بحال ہے، 2 پولیس والے اور 2 شہید ہوئے ہیں اور 340 زخمی ہوئے ہیں، اور سوشل میڈیا پر سڑکوں کو بلاک کرنے والے اور بدامنی کا پیغام دینے والوں کے پیچھے قانون پیچھا کر رہے ہیں۔ جن پولیس والوں کو انہوں نے اغوا کر کے ہم سے مطالبے کر رہے تھے وہ پولیس والے بھی واپس اپنے تھانوں میں پہنچ گئے ہیں جن کو انہوں نے اغوا کر لیا تھا۔ اب میں قوم کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں، پہلا روزہ ہے، اللہ کے قبضے میں جان ہے۔ ہم آج بھی قائم ہیں کہ ہم بل قومی اسمبلی میں پیش کریں، ایسا بل پیش کریں جس سے ناموس رسالت کا اور ختم نبوت کو تو کوئی ڈر نہیں ہے اس ملک میں اللہ کے حکم سے، جس میں کہ نبی کا جھنڈا بلند ہو۔ ہم وہ تیار ہیں، اور ہم نے کئی مرتبہ ان سے میٹنگز کی۔ جب یہ میٹنگز پہ آتے تھے تو گھر میں ریکارڈنگ کرا کے آتے تھے کہ آپ نے فلانا چارج آپ نے سنبھالنا ہے، فلانی سڑک کو آپ نے بلاک کرنا ہے، فلانی جگہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ آخری وقت تک ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم ایک مسودہ جو ہے، ایک قرارداد ان سے باہمی اتفاق رائے سے اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے ان کو راضی کر لیں، لیکن ہماری تمام تر کوششیں ناکام ہوئی، اور تمام تر کوششوں کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ہر صورت میں فیض آباد چوک آنا چاہتے تھے، وہ ہر صورت میں اسلام آباد آنا چاہتے تھے، اور ان کی ایک بڑی لمبی تیاری تھی، اور ہم نے ان کی اس بڑی لمبی تیاری کو جو انہوں نے تیار کر رکھی تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پولیس نے بڑا زبردست کام کیا ہے۔ میں پولیس کو، رینجرز کو، عسکری اداروں کو، انٹیلیجنس اداروں کو، سب کو داد دیتا ہوں، اور اس مذہبی جماعت کے وہ لوگ جو میڈیا چلا رہے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ سرنڈر کر دیں۔ آپ غلطی پر ہیں، 1 دن چلا لیں گے میڈیا، 2 دن چلا لیں گے، 4 دن چلا لیں گے۔ سوشل میڈیا سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کس حکومت کو آپ مسائل سے دوچار کر سکتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مسائل سے دوچار کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ختم نبوت کا تعلق اور ناموس رسالت کا تعلق ہے، شیخ رشید کی جان حاضر ہے، لیکن جو مسودہ آپ تقاضا کر رہے ہیں، ہم ایسا مسودہ چاہتے ہیں جس سے نبی کا جھنڈا بلند ہو اور کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند ہو، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے دنیا میں ہمارے لیے ایک انتہا پسندانہ سوچ کی مملکت کا تاثر جاتا ہے، اور جب بات آدمی مذاکرات میں لاتا ہے تو اس میں وہ گنجائش رکھتا ہے کہ ریاست کے معاملات کو بھی ملوث خاطر رکھا جائے۔
یہ بہت بڑی لمبی پریس کانفرنس ہے لیکن میرے 5 منٹ پورے ہو چکے ہیں. 5 منٹ سوالوں کے میں حاضر ہوں. دیکھیں وہ جو چاہتے تھے 18 مارچ کو پولیس سے رائفل چھین کر یہاں اسلام آباد میں فائرنگ بھی کی گئی. وہ ایک ایسا مسودہ چاہتے تھے جس سے یہ سارے یورپی یونین، اس وقت فرانس ہیڈ کر رہا ہے ایک ملک کو، لیکن ہمیں ناموس کی، رسالت کی ناموس پسند ہے. وہ ایک ایسا مسودہ چاہتے تھے جس سے یہ سارے لوگ ہی یہاں سے فارغ ہو جائیں. جی ہم نے نہیں حکمت عملی بنائی ہوئی تھی، انہوں نے بنائی ہوئی تھی. وہ ویل پریپیئر تھے. ان کے آج ہم ڈونیشن دینے والوں کو بھی کہا، ہم نے ذرا باز پرس کی ہے، وہ بہت تیاری میں تھے. اور حکومت کی پولیس نے اور رینجرز نے کمال دکھایا کہ 8-10 گھنٹے میں ہی سارے معاملات کو، تھوڑے تھوڑے لاہور انر میں چوک ہے، فیصل آباد میں ہے، لیکن الحمدللہ وہ بہت تیار تھے. وہ ہم سے جتنے بھی انہوں نے مذاکرات کیے، مذاکرات میں آنے سے پہلے وہ اپنی ساری سوشل میڈیا پہ ریکارڈنگ کرا کے آتے تھے کہ اس چوک کو یہاں سے بند کرنا ہے، موٹر وے کو یہ کرنا ہے، جی ٹی روڈ کو یہ کرنا ہے. سو دے ور مور prepared than us, but today we have decided that ban on TLP and this file is going to cabinet for the approval from today. جس سے مرضی کریں، یہ تو پرنسپل سیکرٹری کا مسئلہ ہے. فیض آباد کو ہم نے احتیاطاً بند رکھا ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی وہاں وہ موجود ہیں، کیونکہ ہماری اسٹریٹجی نہیں تھی. یہ لوگ ویل پریپیئر تھے، لیکن ہم نے اسٹریٹجی کے تحت فیض آباد کو شام کو آج کھول دیں گے. ہم نے دیکھیں ایگریمنٹ تو ہم نے جو کیا ہے اس پر قائم تھے اور قائم ہے، لیکن جو تقاضا وہ مسودے کا کر رہے، وہ اس ملک کی دنیا میں جو ہے ایک انتہا پسند ملک کے نام سے پیغام دینے کے لیے ہم تیار نہیں تھے. ہم کم لفظ، کم نرم، شائستہ اور پارلیمانی زبان میں وہ قرارداد لا رہے تھے جو انہوں نے یکسر مسترد کر دی. لاسٹ 3 کوسچن. نہیں، اب قرارداد کیوں آئے گی؟ اب تو قرارداد کا نہ انہوں نے مطالبہ کیا، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ پرائم منسٹر کا آ بھی جائے، لیکن قرارداد وہی آئے گی جس سے پاکستان کا دنیا میں امیج عاشقان رسول کا ضرور جائے، انتہا پسندی کا نہ جائے. اعزاز قانون کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. ابھی جو FIR درج ہوں گی، جو FIR ہیں وہ قانون کے مطابق ہوں گی. پاکستان میں عظیم عدلیہ ہے، ہر ایک کو عدلیہ پر جانے کا حق حاصل ہے. میں نے جو پنجاب سے پاس ہو کر قرارداد آئی اس کو اپروو کر کے کیبنٹ میں تحریک طالبان پر پابندی لگانے کی سمری بھیج دی. تحریک لبیک ایک ہی منہ سے نکل گیا. جی شیخ صاحب، 2 چھوٹی سی باتیں ہیں. پولیس نے جو رول پلے کیا اور جس طرح مار کھائی، کیا پولیس کے لیے کوئی انسینٹیو دے رہے ہیں؟ ضرور دینے چاہیے. ایک بات سر، دینے چاہیے، آپ نے دینے ہی نہیں، ایک تو یہ بتائیے. دوسرا شیخ صاحب، ایک آپ کی غلطی کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا اور ہوپ آپ اس پہ کمنٹ کریں گے. ماضی میں آپ بھی اسی جماعت کو سپورٹ کرتے رہے اور سیاست میں ہی آ گئے. آپ کیا اعلان کریں گے کہ آئندہ کسی سیاسی جماعت کو مشغول آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو ہتھیار نہیں بنانا ہوگا؟ میں نے کبھی اس جماعت سے 2016 سے وجود میں آئی، نہ کبھی میں خادم حسین رضوی صاحب سے ملا، نہ سعد رضوی سے میری ملاقات ہوئی. جو لوگ مذاکرات کرتے رہے، میں اپنے آفس میں بیٹھا رہا. روزے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ میری ان کے ساتھ سیاست ہے. لیکن تحریک ناموس رسالت میری جان سے قریب ہے اور ختم نبوت کسی پارٹی کی نہیں، 22 کروڑ لوگوں کی جماعت ہے. رائٹ جی. آپ دونوں طرف سے جو ہے وہ پاکستانیوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، کیا کہیں گے کہ آپ پہلے اپوزیشن میں تھے تو یہی کچھ ہوتا رہا، آج آپ اقتدار میں ہیں تو بھی یہی کچھ ہوتا رہے گا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ تھانوں پہ حملے ہوئے ہیں، پولیس کو اغوا کیا گیا ہے اور نہتے پولیس والوں کو چوکوں میں پکڑ کے موٹر سائیکلوں سے اتار کے مارا گیا ہے.
سیاسی پارٹیوں میں جب ہم نے بھی سیاست اور اپوزیشن کی ہے، جب کوئی گرفتاری کا ہمارا مچلکا آتا تھا تو ہم گرفتاریاں دیتے تھے، آگے سے اپنے ورکروں کے ذریعے پولیس کو تشدد کا نشانہ نہیں بناتے تھے، ایمبولنسوں میں لوگ نہیں مرتے تھے اور آکسیجن کی گاڑیاں نہیں رکتی تھی جس ملک میں کووڈ-19 چل رہا ہو، اور کسی کو شوق نہیں تھا۔ یہ سیاسی حالات کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے کردار کی وجہ سے ان کو ٹی ایل پی کو بین کیا جا رہا ہے پاکستان میں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان کی جانب سے بڑا اعلان کیا ہے، حکومت کی جانب سے تحریک لبیک پر پابندی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، ان کی جانب سے کچھ اعداد و شمار بتائے گئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ کی جانب سے ایمبولینسز روکی گئی، آپ نے پولیس اہلکاروں پر ڈنڈے برسائے جس سے 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے، 340 سے زائد زخمی ہوئے۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ ختم نبوت کے قانون میں کوئی ترمیم نہیں کی، پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذہبی جماعت کے سوشل میڈیا چلانے والے سرنڈر کریں، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت نے تنظیم پر پابندی لگانے کی سفارش کی ہے، ہم پابندی سے متعلق سمری کابینہ کو بھیج رہے ہیں، مظاہرین ہر صورت فیض آباد اور اسلام آباد میں آنا چاہتے تھے جنہیں روکنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے پابندی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پابندی کی سمری حکومت پنجاب کی جانب سے آئی تھی جسے میں نے منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو ارسال کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کرنے کے لیے تیار تھے لیکن ٹی ایل پی ایسا مسودہ لانا چاہتی تھی جس سے انتہا پسندی کا تاثر ابھرتا۔